دو آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے دوست و احباب کی طرف سے ایک شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہماری یاد شکتی، قوت حافظہ جو ہے وہ بہت کمزور ہے، کچھ یاد نہیں رہتا ہے، یا اسی طرح جو بچے اسکول میں یا مدرسے میں پڑھتے ہیں ان میں سے بھی اکثروں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جو پڑھتے ہیں وہ یاد نہیں رہتا ہے۔ تو پہلی بات اس میں یہ سمجھنے کی ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے قوت حافظہ اور ایک ہے قوت فہم، یعنی یاد شکتی، جو پڑھا ہے وہ یاد نہیں رہتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو سمجھانے کی چیز ہے وہ کیچ نہیں ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ڈیفرنٹ ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے، یہ دو الگ الگ چیز ہیں۔ تو بہرحال بہت سارے لوگوں کا یہ پرابلم ہے، شکایت ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے، کوئی ایسی بات بتائی جائے کہ ہمیں وہ چیزیں یاد رہنے لگ جائے۔ عجیب بعض لوگوں کا مسئلہ رہتا ہے، مثال کے طور پر وہ اپنے گھر کے ایک روم سے دوسرے روم میں جاتے ہیں سوچ کر کہ وہ اس روم میں جا کر وہ کام کرنا ہے، پھر وہاں 20-30 سیکنڈ میں پہنچنے کے بعد پریشان ہوتے ہیں کہ میں اس روم میں آیا کیوں تھا، بھول جاتے ہیں۔ اتنی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے کہ میں اس روم میں آیا کیوں تھا وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو فون لگانے کے لیے سوچے، فون اٹھائے، اتنے میں ایک میسیج آ گیا واٹس ایپ پر، اس میں مشغولی ہو گئی، اب 1 منٹ کے بعد پریشان ہو جاتے میں نے فون اٹھایا کیوں تھا، کال کس کو کرنا ہے۔ یادداشت اور یاد شکتی اور قوت حافظہ اس قدر تنزلی کا شکار ہو گیا ہے، اس میں اس قدر گراوٹ آ گئی ہے۔ بہت سارے لوگ وظیفے کے طور پر بادام بھی استعمال کرتے ہیں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ بادام رکھے تھے یادداشت بڑھانے کے لیے، بادام رکھے تھے یادداشت بڑھانے کے لیے، اب یاد نہیں ہے کہ کہاں رکھے تھے۔ وہ بادام یادداشت بڑھانے کے لیے رکھے تھے لیکن اب وہی پتہ نہیں کہ بادام کہاں رکھ دیے تھے۔ تو اتنی یاد شکتی آج کے دور میں افیکٹڈ اور متاثر ہو گئی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے، اس کا وظیفہ کیا ہے؟ آج کی اس مبارک مجلس میں یاد شکتی کو بڑھانے کے لیے ہم 2 قسم کی باتیں آپ کے سامنے کریں گے۔ نمبر 1 کچھ کرنے کے کام ہیں، تقریباً 7 کام ہم آپ کو بتائیں گے جس سے یاد شکتی میں اضافہ ہوگا، یاد شکتی بڑھے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ قوت فہم، سمجھنے کی صلاحیت بھی بڑھے گی، اور تقریباً 5 وظیفے بھی آپ کو بتائیں گے جس سے یاد شکتی اور یادداشت بڑھے گی۔ پہلے ہم 7 وہ باتیں سمجھ لیتے ہیں جس سے یاد شکتی میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 1، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ جو مدرسوں میں ہم پڑھتے اور سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استاد مکرم امام وکیع سے اپنی یاد شکتی کی کمزوری کی شکایت کی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ میں نے اپنے استاد وکیع کو شکایت کی، یادداشت کی کمزوری کی، انہوں نے مجھے وصیت کی اوصانی بترک المعاصی کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں۔ تو پہلی بات، پہلا کرنے کا کام کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں، نیکیوں کی طرف آئیں، اس سے یاد شکتی بڑھے گی۔ نمبر 2، دوسری بات لکھنے والوں نے یہ لکھی ہے، یاد شکتی کو بڑھانے کے لیے صبح اٹھ کر نہار منہ، یعنی کچھ کھائے پیے بغیر کشمش، دراکس اور بادام کا استعمال کریں۔ کشمش اور بادام ایک مناسب اور نارمل مقدار میں 3 دانے 7 دانے استعمال کریں۔ کشمش اور بادام کو ایک ساتھ 7 دانے استعمال کریں، اس سے بھی یاد شکتی میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 3، تیسری بات، وضو کے موقع پر یا جب بھی موقع ملے مسواک کا اہتمام کریں، سنت بھی ہے اور اس سے یادداشت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو تیسری بات، مسواک کا اہتمام کریں۔ چوتھی بات، قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کریں،
اللہ کا کلام جو جتنا زیادہ پڑھے گا اس کی یاد شکتی اور اس کی میموری اتنی مضبوط رہے گی، اس لیے کہ اس کی ذات اللہ کے کلام میں مشغول رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی میموری کو جو ہے وہ ڈیمیج ہونے اور متاثر ہونے نہیں دیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کریں۔ نمبر 5، استغفار کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ استغفار سے گناہ ختم ہوں گے، گناہ ختم ہوں گے، یاد شکتی خود بخود بڑھے گی۔ نمبر 6، مثال کے طور پر بہت سارے بچے اور اسٹوڈنٹس شکایت کرتے ہیں کہ پڑھتے ہیں تو یاد نہیں رہتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی یاد شکتی ڈیمیج ہے، وہ تو ابھی کوری میموری ہے، اس میں اتنی زیادہ باتیں نہیں ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے یاد اس لیے نہیں رہ رہا ہے کہ جو یکسوئی ہونی چاہیے، جو توجہ اور دھیان پڑھائی پر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ ساتھ میں موبائل لے کر بیٹھے ہیں، ہر 2 منٹ میں کتاب بھی دیکھ رہے ہیں اور 1 منٹ میں موبائل بھی دیکھ رہے ہیں، کیا میسیج آیا، کیا واٹس ایپ آیا، کیا فیس بک آیا۔ تو جب توجہ اور یکسوئی میں کمی رہے گی تو پھر ظاہر پڑھائی کیسے ہوگی، یاد کیسے رہے گا؟ دھیان 10 جگہ ہے، ابھی مجھے یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ موبائل دیکھنا ہے، یہ پڑھائی کرنا ہے، اتنے سارے جمیلے جب ایک ساتھ لے کر بیٹھیں گے پڑھنے کے لیے تو یاد کیسے رہے گا؟ جو کام کرنا ہے، پڑھائی، علم بہت بڑی دولت ہے، اللہ کی صفت ہے علم، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری توجہ، پورا جو ہے یکسوئی اور دھیان اس پڑھائی پر لگنا چاہیے۔ یہ یکسوئی کا جو لفظ ہے، اس سے ایک بات کی طرف ذہن گیا، یک یعنی ایک، سوئی، حالانکہ یہاں یہ سوئی اس معنی میں نہیں ہے، لیکن لفظی لطیفے کے طور پر یہ عاجز عرض کرے گا، یک یعنی ایک، اور سوئی جو وہ کپڑا ہم ہاتھ سے سلتے ہیں، تو اس کپڑے کو سلتے وقت وہ سوئی کتنے دھیان سے کپڑے میں ڈالنی پڑتی ہے، اس ایک سوئی کے دھیان کی طرح جب پڑھائی میں دھیان ہوگا تو انشاءاللہ یاد شکتی اور سمجھنے اور اس کو یاد رکھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اور 7ویں بات، قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے کہ بھول جانا، نسیان، یہ شیطانی اثر سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات سے اس کا ثبوت ہے، چنانچہ سورہ کہف میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَأَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانَ أَنْ أَذْكُرَ، مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ ہم بات مختصر کرتے ہیں، بہرحال نسیان اور بھول شیطانی اثر سے ہوتا ہے، تو جب بھی ہم بھول جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا درود شریف پڑھ لیں، تو انشاءاللہ ان چیزوں پر عمل کرنے سے ہماری میموری پاور مضبوط ہوگا، یاد شکتی مضبوط ہوگی، سمجھنے کی صلاحیت بھی مضبوط ہوگی۔ دوسری بات، اب ہم 5 وظیفے آپ کی خدمت میں یاد شکتی کے لیے پیش کر رہے ہیں، قوت حافظہ کے لیے 5 وظیفے پیش کر رہے ہیں۔ ہر بار کی طرح ہم چند باتیں، جو بھی وظیفہ ہم آسان دین چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو چند باتیں وظائف کی ہدایات میں ہم پیش کرتے ہیں۔ ایک اہم بات یہ، جتنی بھی ہدایات ہے، ہمارا ایک قیمتی ویڈیو اور ہدایات یہ ہے کہ کون سا وظیفہ ہم کو کرنا چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے، وظیفے کی کیا شرطیں ہیں، ہم اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اسی کی روشنی میں وظائف کا اہتمام کریں۔ ہم اب بات مختصر کرتے ہیں اور 5 وظیفے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس وظیفے میں کوئی وقت نہیں بتایا گیا ہو، کوئی فیگر اور عدد نہ بتایا گیا ہو، تو اس میں ہم آزاد ہیں، جتنی مرتبہ کرنا چاہیں، جب کرنا چاہیں تب کر سکتے ہیں۔ وظیفہ نمبر 1، پہلا وظیفہ، ہر فرض نماز کے بعد رائٹ ہینڈ، داہنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو، قویو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، پیشانی پر ہاتھ رکھ کے 11 ٹائمز
11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو 11 مرتبہ ہم کو پڑھنا ہے۔ تو پہلا وظیفہ کیا ہوا؟ ہر فرض نماز کے بعد پتہ یہ چلا وظیفہ اس وقت کام کرے گا جب ہم نمازوں کا فرائض کا اہتمام کریں گے۔ تو پہلا وظیفہ کیا ہوا؟ ہر فرض نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ یا قویو پڑھنا ہے۔ نمبر 2، دوسرا وظیفہ، ہر فرض نماز کے بعد دل پر لیفٹ بائیں طرف دل پر داہنا ہاتھ رکھ کر 7 ٹائمز 7 مرتبہ 16ویں پارے سورہ طٰہٰ کی مشہور آیات رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اتنی آیات سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع کی ان آیات کو 7 ٹائمز 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اسکرین پر یہ آیات دیکھ لیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، 7 ٹائمز 7 مرتبہ ان آیات کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ نمبر 3، دن میں جب موقع ملے 3 مرتبہ 3 ٹائمز 3 مرتبہ 30ویں پارے کی سورت سورہ علم نشرح 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے، جس کی میموری میں کمزوری ہو رہی ہے وہ 3 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی لیں۔ یہ تیسرا وظیفہ ہو گیا۔ نمبر 4، فرشتوں کا ایک وظیفہ ہے، فرشتوں نے اس وظیفے کو پڑھا تھا اور اجتماعی طور پر پڑھا تھا، تو کثرت کے ساتھ سورہ بقرہ کی اس آیت کے ٹکڑے کو پڑھنا ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس میں کوئی عدد نہیں ہے، بار بار پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اس وظیفے کو کریں۔ 5واں اور آخری اور بہت اہم ترین وظیفہ، سب سے مضبوط وظیفہ، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو رب العالمین نے، اللہ عز و جل نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وظیفہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ محبوب آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ 16ویں پارے میں اللہ عز و جل فرماتے قُل رب زدنی علما۔ اس وقت جب قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوتا تھا، قرآن مجید کی آیات سرکار پر نازل ہوتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش نظر 2 مسئلے تھے۔ ایک تو ان آیات کو یاد رکھنا، جس کو یاد شکتی کہا جاتا ہے، کہ وہ آیات یاد کیسے رہے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان آیات میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ سمجھ میں کیسے آئے گی۔ دونوں پرابلم، دونوں مسئلوں کا حل اس آیت میں اور اس وظیفے میں موجود ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، حضرت نے یہ وظیفہ بہت زور دے کر بتایا ہے کہ جس کو بھی یاد شکتی کا پرابلم ہو، کثرت کے ساتھ یہ آیت پڑھیں، رب زدنی علما۔ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وظیفہ بتایا، محبوب آپ پڑھیں رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو، کوئی سخی یہ کہے کہ مجھ سے مانگو اور ان الفاظ میں مانگو، الفاظ بھی سکھا دے، اور جب مانگنے والا وہ مانگے تو یہ پاسیبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ سخی کہہ دے کہ اب نہیں دوں گا جاؤ۔ جب اس نے کہا ہے مانگو اور مانگنے کے الفاظ بھی بتا دیے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دینے والا یہ کہہ دے کہ اب نہیں دوں گا، جاؤ میں نہیں دیتا۔ حضرت نے بتایا
کہ بڑی قیمتی بات بتائی. اللہ عز و جل فرما رہے ہیں، سرکار سے فرما رہے ہیں، محبوب دو جہاں امام الانبیاء سے فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وظیفہ بتا رہے ہیں. تو جس کو بھی یاد شکتی کی، قوت حافظہ کی ضرورت ہے، اس تعلق سے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اہم وظیفہ ہے. اسکول میں ہم پڑھنے جائیں، مدرسے میں پڑھنے جائیں، جب بھی سبق پڑھنے بیٹھیں، سبق سمجھنے بیٹھیں، سمجھانے بیٹھیں، تو ان دونوں آیتوں کو ہم ضرور پڑھ لیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اور پانچواں اور آخری وظیفہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان تمام بیماریوں اور برائیوں سے حفاظت فرمائے جس سے یاد شکتی ڈیمیج ہوتی ہے، یاد شکتی متاثر ہوتی ہے. ان تمام بلاؤں سے، ان تمام برائیوں سے، ان تمام گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو علم اور عمل کی دولت سے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.